السلام علیکم. خصوصی پوڈ کاسٹ میں میں ہوں آپ کا میزبان غلام مرتضیٰ، جبکہ آج میرے ساتھ تشریف فرما ہے سینئر صحافی معروف تجزیہ کار جناب رانا طاہر محمود صاحب. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. رانا صاحب، آج ہم بات کریں گے کشمیر پہ، آزاد کشمیر پر، کیونکہ آزاد کشمیر کی جو خبریں آ رہی ہیں، جو صورتحال ہے کشمیر کی، وہ سنجیدہ نوعیت کے فیصلے مانگ رہی ہے. ہم اس ٹرمائل میں کیوں پھنسے؟ ایسا کیا ہوا؟ کون سے ایسے فیکٹرز ہیں جو ہمیں اس نہج پہ لے آئے ہیں کہ کشمیر جو ہے وہ آج کچھ جگہیں بند پڑی ہیں، کہیں احتجاج ہو رہا ہے، کچھ شہر کھلے بھی ہیں اور وہاں پہ زندگی رواں دواں ہے. جی مرتضیٰ صاحب، بہت شکریہ. دیکھیں، بات یہ ہے کہ کشمیر پاکستان کی شہرگ ہے. قائد اعظم نے کشمیر کو پاکستان کی شہرگ قرار دیا. اور یہاں پہ دیکھیں، جب سے آزاد کشمیر آزاد ہوا ہے، وہاں کے لوگوں کا ایک ہی نعرہ ہے، کشمیر بنے گا پاکستان. تو یہ چند عناصر جو ہیں جنہوں نے اس طرح کی یہ دیکھیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ ایسے ہی کوئی عوامی حقوق کے نام پہ کوئی کام شروع کر دیا گیا. اس کے پیچھے کوئی ایجنڈا ہے جس کی وجہ سے ان کے اخراجات کون پورے کر رہا ہے، بالکل کیا ہو رہا ہے. جی. لیکن ہمیں تھوڑا سا دیکھنا چاہیے کہ یہ یہاں تک صورتحال پہنچی کیوں. آزاد کشمیر میں مرتضیٰ صاحب اس وقت کسی قد کاٹھ والی سیاسی قیادت کا فقدان ہے. بالکل. دیکھیں، آزاد کشمیر میں دو لیڈر ہوتے، جی. مجاہد اول سردار عبدالقیوم خان مرحوم اور سردار ابراہیم خان. سردار عبدالقیوم خان نہ صرف قومی سطح پر بلکہ وہ بین الاقوامی سطح پر بھی کشمیر کی پہچان تھے، اور جس طریقے سے انہوں نے مسئلہ کشمیر کو بین الاقوامی فورموں پر اجاگر کیا، وہ اپنی مثال آپ ہے. پھر یہ حالات کیسے چلے گئے؟ بچہ بچہ نعرہ لگاتا تھا کشمیر بنے گا پاکستان. بالکل ایسے. تو آج ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اس پہ سیاسی دکان چمکائیں کہ اس کو کریڈٹ نہ چلا جائے، اس کو کریڈٹ نہ چلا جائے، میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت حکومت وقت کو آگے بڑھنا چاہیے. اور ہمارے پاس مولانا فضل الرحمان جیسی شخصیات موجود ہیں، وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بھی رہے ہیں. جی، 20 سال چیئرمین رہے ہیں. تو وہ مولانا فضل الرحمان صاحب، بجائے اس کے کہ وفاقی وزراء کو بھیجا جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنائی جائے جو ان سے بات کرے، کالعدم ایکشن کمیٹی والوں کے ساتھ، جی. کہ بھئی آپ کو کیا مسئلہ، کیا تکلیف ہے، آپ کیوں حالات اس طرح خراب کر رہے ہیں، کیوں لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو پھر مسئلے کے حل تک پہنچا جائے. اس میں آپ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب نہیں تو محمود اچکزئی صاحب کی سربراہی میں کمیٹی بنا لیں. اس میں وفاقی وزراء کو شامل کر لیں. کیونکہ یہ کسی ایک جماعت کا معاملہ نہیں ہے، یہ پاکستان کا معاملہ ہے. ہمیں دشمن کو یہ موقع نہیں دینا چاہیے کہ وہ اس مسئلے کی آڑ میں کوئی خام خواہ کا بتنگڑ بنا کے اس کو بین الاقوامی سطح پر، جیسے انڈین میڈیا جو ہے وہ شرنگیز پروپیگنڈا کر رہا ہے. تو ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. کشمیری ہمارے کل بھی بھائی تھے، آج بھی بھائی ہیں، وہ پاکستانی ہیں. اور نہ صرف آزاد کشمیر بلکہ مقبوضہ کشمیر جو ہے وہ بھی پاکستان کے ساتھ ملے گا انشاءاللہ. جی. تو اس لیے ہمیں اس مسئلے کو طول دینے کی بجائے فوری تمام پاکستان کی قومی سیاسی جماعتوں کے نمائندے کمیٹی میں شامل کریں اور پھر قوم کو آگاہ کریں کہ اس کے پیچھے کیا سازش کار فرما تھی، یہ سارا کچھ جو ڈرامہ رچایا گیا. جو انفارمیشن آ رہی ہے وہ اس طرح کی ہے کہ شاید کوئی بیرونی ہاتھ ہیں، کچھ ایسے لوگ ہیں، کیونکہ جب پاپولر جو دعویٰ ہوتا ہے، وعدہ ہوتا ہے، یا ایسے لوگ پاپولر ہو جاتے ہیں تو پھر ان کے پیچھے آپ کو پتہ ہے کہ بہت ساری دنیا کے ایجنڈے والے لوگ جو ہیں ان کے پیچھے آ جاتے ہیں، ان کو فنڈنگ بھی کرتے ہیں، فنانس بھی کرتے ہیں، ان کو دیگر جو سہولیات ہیں وہ بھی فراہم کرتے ہیں. تو کیا ایسا آپ کو کوئی فیکٹرز نظر آ رہے ہیں اس ساری چیز کے پیچھے؟ کیونکہ جو قومی قیادت ہے وہ کوئی اس طرح سے سیریس نہیں لے رہی ہے وہاں پہ. اور کیا وہاں جو مختلف جماعتیں، مثلا پیپلز پارٹی پہلے سے موجود تھی، پاکستان مسلم لیگ نواز کا وہاں وجود آپ کو پتہ ہی ہے کہ کچھ ٹائم پہلے وہاں پہ بنائی گئی، تو وہاں کا جو سسٹم تھا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی روشنی ڈالی ہے. دیکھیے مرتضیٰ صاحب، میں تو بات کروں گا صحیح. بات یہ ہے کہ جو پچھلے وزیر اعظم تھے انوار الحق صاحب آزاد کشمیر کے، وہ شریف آدمی آپ ان کو کہہ سکتے ہیں، لیکن انتظامی طور پر وہ ایک نالائق اور نااہل آدمی تھے. جی. یہ اصل پنجاب تو کا بزدار بھی کہا جاتا ہے انہیں. ان کے دور میں پروان چڑھی نا. جی.
تو یہ جو چیزیں ہیں نا، دیکھیں اب معاملات اس سطح پر آ گئے ہیں کہ ہمیں سنجیدگی سے اسے دیکھنا چاہیے، اور اس میں تمام سیاسی جماعتوں کو اپنا کردار، یہ صرف حکومت وقت کی ذمہ داری نہیں ہے، اور انہیں بھی اپنی انا میں صرف 2 3 4 وزراء پہ نہیں چھوڑنا چاہیے معاملہ. یہ بڑے جہاندیدہ لوگ ہیں، مولانا فضل الرحمان، محمود خان اچکزئی جو ہیں، ان کی صلاحیتوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور انہیں بھی آگے بڑھ کر یہ کام کرنا چاہیے تاکہ یہ مسئلہ جو ہے کشمیری عوام کی امنگوں کے مطابق حل ہو. اور جو لوگوں نے پھر دیکھیں، یہ بھی بات مرتضیٰ صاحب غلط ہے نا کہ یہ آپ نے 3 4 لوگوں کو یہ کب سے انہوں نے اعلان کیا ہوا تھا؟ اس سے پہلے ہی اس کے حوالے سے کوئی نہ کوئی قدم اٹھایا جانا چاہیے تھا، نہ کہ ہمیں 9 جون کا انتظار کرنا چاہیے. جو بندہ، جب آپ دیکھیں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ملکی سلامتی، اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں. جو چیز ملکی سلامتی کی راہ میں رکاوٹ بنے اس کو ہٹا دینا چاہیے، وہ کوئی بھی ہو. یعنی قومی سلامتی پر کسی قسم کا سمجھوتا نہیں ہو سکتا. جو لوگوں کے عوامی مسائل ہیں، سوشل مسائل ہیں، ان پر بیٹھ کر حکومت بات کر سکتی ہے. یہ چیزیں کہ جی ہم دھونس اور دھاندلی کے ذریعے یہ لوگوں کو اپنا ایک دھرنا دے کر کسی کو، حکومت کو مجبور کریں، اس طرح تو پھر ملک میں انارکی پھیل جائے گی. یہی تو چیز نظر آ رہی ہے کہ ان کے سارے مطالبات مان لیے گئے، اور جموں کی سیٹوں کے حوالے سے، مہاجرین کی سیٹوں کے حوالے سے یہ ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کا کہا گیا کہ بات چیت کی جائے گی. اور انہوں نے کہا کہ اسمبلی قانون ساز جو ہے وہ اس کے اوپر فیصلہ کرتی ہے، ترمیم کریں گے، وہاں اس کو آگے لے کے چل سکتے ہیں. لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ ختم چاہیے سیٹیں. دیکھیں مرتضیٰ صاحب، بھٹو صاحب مرحوم نے 73 کا آئین بنایا. ان کے بدترین سیاسی مخالف تھے اس وقت. انہوں نے ان کو بھی ساتھ بٹھا کے قوم کو ایک متفقہ آئین دے دیا. آج ہم یہ کیوں نہیں کر سکتے کہ تمام سیاسی قیادت جو پاکستان کی ہے اس کو بٹھا کر کہیں کہ اس حوالے سے آپ فیصلہ کریں، یہ سیٹیں بھی اس میں آ جائیں، باقی بھی سارا کچھ، تو اس کے بعد جو قومی قیادت بیٹھ کے فیصلہ کر لے اس پر عمل ہونا چاہیے. اور یہ اسی طرح مسئلہ حل ہوگا، بجائے اس کے کہ اس میں انا کے خول سے باہر نکلنا چاہیے. اور یہ جو یہاں سے وزیر اعظم جاتے ہیں، اس کا آپ کا کہنا ہے کہ وہاں کشمیر کے اندر سے لوگ جو ہیں وہ لیے جائیں، جو کشمیری ہوں، کشمیر کے اندر ہی رہتے ہوں، جو وہاں ان اپنے فیصلے کر سکیں، اور وہیں پہ جو ہے کوئی عبوری سیٹ اپ بنا دیا جائے اور اس کے دوران یہ مسائل حل کیا جائے. یہ جو مرتضیٰ صاحب آپ نے بات کی نا، یہ بالکل صحیح بات کی. اب آپ آئے ہیں اصل پوائنٹ. یہ موجودہ اسمبلی جو ہے یہ اپنی مدت پوری کر چکی ہے. جی، اس طرح اسمبلی جا رہی ہو، اس کے ذریعے اگر کوئی آپ آئینی ترمیم کرائیں بھی تو وہ مشکوک سی رہتی ہے. جی بالکل. اس لیے میری رائے یہ ہے کہ آپ آزاد کشمیر میں ایک نگران سیٹ اپ بنائیں، اور الیکشن جو ہیں وہ 27 جولائی کی جو ڈیٹ دی گئی ہے اس کو کرانے کی ضرورت نہیں ہے. جی، کم از کم 1 سال کے لیے وہ نگران سیٹ اپ کام کرے، اور اس دوران آئینی اصلاحات کا پیکج پاکستان کی قومی قیادت کے ساتھ، ایک جماعت نہیں، پوری قومی قیادت، ان کا بندہ بھی لے لیا جائے، جوائنٹ ایکشن کمیٹی ان کا بندہ بھی لے لیا جائے. اور پہلے تو قومی قیادت بیٹھے نا ہماری آپس میں کہ بھئی ہم نے اس مسئلے کو کیسے حل کرنا. دیکھیں اس پہ جو پارلیمنٹ میں موجود جماعتیں ہیں، ان سب جماعتوں کی وزیر اعظم صاحب ایک APC بلائیں، ان کو بے شک ان کیمرہ بریفنگ دی جائے. اس کے بعد جو میں نے کہا نا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جی میری سربراہی میں ہے یا کس کی ہے. مولانا فضل الرحمان ایک قابل احترام شخصیت ہیں، آپ ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنا دیں اور کہیں کہ جی یہ معاملہ آپ طے کریں. اس کے بعد اگر کوئی نہیں مانتا تو پوری قومی قیادت کی آپ کو ایک طرح کی آشیرواد حاصل ہوگی نا، آپ جو بھی ایکشن کرنے جا رہے ہیں. لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں ہو سکتا، اور اس کے پیچھے جو کوئی بھی عناصر ہیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنے دن بغیر کسی بیرونی فنڈنگ کے یہ اس طریقے سے معاملات کو چلا سکیں. اور ہمارا دشمن تو ہر وقت طاق میں رہتا ہے. بالکل ایسے. تو اس لیے اس کی بھی متعلقہ اداروں کو انکوائری کر کے قوم کو حقائق سے آگاہ کرنا چاہیے. رانا صاحب، اگر اس بابت جو ہے وہ ثبوت ہاتھ لگ جائیں قومی اداروں کے تو وہ پاس، قوم کے سامنے پیش کریں، قوم کے سامنے پیش کریں اور ان لوگوں کو ننگا کریں جی جو لوگ اس میں انوالو ہیں.
دیکھیں مرتضیٰ صاحب، میں بھی کہتا ہوں وہ پاکستان ہو یا آزاد کشمیر ہو، پنجاب ہو یا بلوچستان ہو یا سندھ یا کے پی کے، کہ عام آدمی کے مسائل حل ہونے چاہیے، لیکن ان کی آڑ میں آپ کو قومی سلامتی سے کھیلنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی، بالکل ٹھیک ہے. اور ایسے لوگوں کا محاسبہ ہونا چاہیے. لیکن اس میں صرف یہی نہیں ہونا چاہیے کہ ہم طاقت سے فیصلہ کریں. آپ سیاسی سوجھ بوجھ کا مظاہرہ کریں، قومی قیادت کو اعتماد میں لیں اور پھر آگے بڑھیں. میں شکر گزار ہوں رانا طاہر محمود صاحب کا، آپ نے وقت دیا اور بڑی آپ نے فروٹفل جو ہے وہ گفتگو کی ہے، اور یہ جو 2 3 4 سلوشنز آپ نے دیے ہیں بنیادی طور پہ اگر ان میں سے ایک بھی اڈاپٹ کر لیا جائے تو یہ آزاد کشمیر کا مسئلہ بہت جلد حل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ آپ کا.